پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ سالم اشرف صاحب دارالعلوم اشرفیہ جو دیوبند سے تشریف لائے ہیں، میں بہت ہی ادب کے ساتھ اس شعر کے ساتھ کہ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، صورتحال زمانے کو بتانی ہوگی، اور تم جو اٹھ جاؤ ظلم و بے حیائی کے خلاف، آپ کے ایمان کی یہ زندہ نشانی ہوگی۔ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تشریف لائیں اور ہم سب سامعین کو اپنی نصیحتوں سے مستفیض فرمائیں۔ اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين۔ نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے میدان سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ تیار ہے نا؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ مبارک اجلاس چونکہ صحن نبوی میں قائم ہے، یہ مدارس اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں، اور مساجد اللہ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ تو جب ہم مدرسے میں آیا کریں تو یہ تصور کیا کریں کہ ہم خدا کے محبوب پیغمبر کے گھر میں آئے ہیں، اور جب اللہ کے گھر یعنی مسجد میں جایا کریں تو اس عظمت اور احترام کے ساتھ جایا کریں کہ ہم اللہ کے مبارک گھر میں آئے۔ اس لیے خدا کے محبوب پیغمبر کے گھر میں بیٹھ کر آپ نے دنیا کو کیا دیا ہے یہ خراج عقیدت پیش نہ کیا جائے اور یہ یاد نہ کیا جائے، یہ بڑی ناسپاسی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا عبداللہ صاحب جو ایک انتہائی سنجیدہ، فکرمند، باصلاحیت، باصالحیت اور ہمارے اکابر کے بڑے محبوب اور معتمد ہیں، ان کے اس روحانی چمن میں، اس باغ میں آ کر کے آپ کا یہ
عظمت کے ساتھ اسٹیج کی طرف کو دیکھنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ ایک زندہ قوم کے افراد میں سے ہیں. اس لیے کہ اپنے کو بنانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور نسلوں کی فکر کی اسی قوم کو فکر ہوتی ہے جو زندہ قوم ہوتی ہے. اور آپ نے اپنے اس تسلسل کو باقی رکھنے کی کوشش کی ہے جو 1400 سال سے جس نشان امتیاز کے ساتھ ہمارا پہچان، ہماری شناخت اور ہمارا نشان امتیاز قائم ہے. اور یہ سب کچھ سلیقہ جو ہمیں ان مدارس نے دیا ہے، یہ سب چونکہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صدقہ ہے، صلہ ہے، برکت ہے. اس لیے میں ان الفاظ میں دربار رسالت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اور جس رب کائنات کے مبارک نام نامی اور اللہ کے قرآن کی جس عظیم برکت سے ہم یہاں قائم ہیں اور اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس رب کو میں ان الفاظ میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. ہائے ہائے، ہے آیا تیری قدرت کی پنہائیاں، ہے آیا تیری قدرت کی پنہائیاں، قمر میں، مہر میں، بجلی میں، جگنوں میں، ستاروں میں. ہے آیا تیری قدرت کی پنہائیاں، قمر میں، مہر میں، بجلی میں، جگنوں میں، ستاروں میں. اسی سانے کی ہیں نیرنگیاں جو رنگ لاتی ہیں نہالے باغ میں، صحنے چمن میں، سبززاروں میں. یعنی جہاں جو رانائی ہے، جو شباب ہے، جو رونق ہے، جو کمال ہے، جو فضل ہے، جو ہنر ہے اور جو نشان امتیاز ہے، اور کسی کے اندر بھی جو بھی کوئی ٹیلنٹ اور کمال ہے، وہ سب میرے رب کی عطا ہے. یاد رہے گا بھائی یہ نکتہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ واہ 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 واہ، اللہ مبارک فرمائے. دیکھو، دل کے قبلے کی سوئی کا درست کر کے بیٹھنا یہ آدمی کی اصلاح کا سامان ہے. اور اگر قلب کا رخ درست نہ ہو، اور میں نہیں، اگر فرشتہ بھی بیان کرنے کے لیے آ جائے، میں تو ایک گنہگار بے علم و عمل بندہ ہوں، فرشتے بھی آ جائیں، انبیاء بھی آ جائیں، اگر قلب کا رخ درست نہیں ہوگا، قلب کے اندر سچی طلب نہیں ہوگی، قلب کے اندر اللہ کے دین کی اور اللہ کی نعمت کی عظمت نہیں ہوگی، تو صحبت نبی بھی آدمی کو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کر سکتی ہے. خاندان نبوت کے لوگ بہت سے اللہ کے نبی میں، نبی کا خون بھی دوڑ رہا تھا، صحبت بھی تھی، رشتہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن دین کی طلب اور ناقدری تھی. اس لیے ابو لہب چلے گئے، ابو طالب چلے گئے، لیکن کلمے کا ایمان کا نور نصیب نہیں ہو سکا. اس لیے بھائی میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مفتی اعظم مفتی محمود صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کے دین کی مجلس میں بیٹھا کرو تو 3 عمل کر کے بیٹھا کرو. کیا عمل بھائی؟ 3 عمل کر کے. نمبر 1، خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چونکہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس لیے حضور پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھ کر کے بیٹھا کرو، تاکہ ہمارے ان غافل دلوں کا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب عالی اور آپ کے روزے اطہر سے جڑ جائے. اس لیے حضرت فرماتے تھے درود پاک پڑھ کے بیٹھا کرو. 3 دفعہ پڑھ لو، سب اقل جمع 3 ہے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو زور سے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا امر فرماتے تھے کہ دین سراپا پاک ہے، دین سراپا نور ہے، اور زنگ آلود دل میں، غافل دل میں اور
اللہ کی بغاوت والے دل میں دین اثر کرتا نہیں ہے۔ اس لیے جب دین کی مجلس میں بیٹھا کرو تو استغفار کر کے بیٹھا کرو، اس لیے کہ استغفار دل کی گندگیوں سے دھو کر کے دل کو اللہ کی محبت کے قابل بنا دیتا ہے، اور اس دل میں اللہ کی محبت و معرفت نصیب ہونے لگتی ہے، توفیق کا نور آنے لگتا ہے، انسانیت کی صفات آنے لگتی ہیں، فرشتے اس کی اندر کی صفات پر آسمانوں پر رش کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے بآواز بلند پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیا نا بھائی سب نے؟ ہم سب گنہگار ہیں نا، اور جب اللہ کے حضور ہم استغفار پیش کریں گے، اپنے گناہوں پر سچی طلب کے ساتھ معافی طلب کریں گے تو اللہ، ہائے ہائے کیا شان ہے اس رب۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ پہلے بندہ استغفار کرتا ہے تب اللہ متوجہ ہوتے، پہلے بندہ قدم پڑھاتا ہے جب اللہ رضا کا اعلان کرتا ہے، اور بندہ پہلے محبت کا اظہار کرتا ہے تب اللہ کرتے۔ لیکن قرآن پاک نے اس نظریے کو دور کیا اور اس باطل نظریے پر قدغن لگایا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری 3 غلط فہمیاں ایسی دور ہوئی اللہ کے کلام کو پڑھ کر، جب میں یہ سمجھتا تھا کہ پہلے رضامندی کا اظہار بندہ کرتا ہے تب اللہ اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے، لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا تو قرآن کو کہتا ہوا نظر آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو رضامندی کا فیصلہ پہلے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھا تو میں نے یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ محبت پہلے بندہ کرتا ہے، نہیں، محبت پہلے اللہ کرتا ہے اور پھر اس کا نور بندے کے دل میں آتا ہے تو اس بندے کو محبت کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا، یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، مستند علماء یہاں کے، یحبہم ویحبونہ، اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، بعد میں ہے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلے محبت، بھائی بتاؤ ہاتھ اٹھا کے، کس کی طرف سے؟ رضا سب سے پہلے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ بندہ پہلے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، بعد میں اللہ بڑی معافی مانگنے کے بعد مانتا ہے، لیکن میں نے قرآن پڑھا تو یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ قرآن نے کہا ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ ان پر متوجہ ہو گیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو دوستی کا ہاتھ کس نے بڑھایا؟ اللہ نے۔ جلسے میں کس نے بلایا؟ علماء کی زیارت کا شوق کس نے ڈالا؟ اسٹیج سے ملنے والے پیغام کو ایک زندہ دل اور فکر مند قوم کی طرح سننے کا جذبہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو بتاؤ اللہ دوستی کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اور یاد رکھنا، دنیا میں جس سے چاہے دوستی کر لو، لیکن ایک بات سالم اشرف قاسمی کی یاد رکھنا کہ اللہ سے محبت اور اللہ کی مخلوق سے محبت، دنیاوی محبت اور اللہ کی محبت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہاں کی محبت میں حسد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے۔ ایک زمین کے 2 چاہنے والے بن جائیں، ایک گاڑی کے 2 چاہنے والے بن جائیں، ایک لڑکی کے 2 عاشق ہو جائیں، آپس میں گولی چل جائے گی کہ نہیں چل جائے گی؟ اور اچھا یہ بتاؤ کہ اتنا بڑا مجمع کس کا عاشق ہے؟ اللہ کا عاشق ہے نا؟ کوئی آپس میں لڑ رہا ہے؟
نہیں بلکہ ایک دوسرے کے قریب ہو کر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. یہ بھی نیک بندہ ہے، یہ بھی جلسہ سننے آیا ہے، یہ بھی دین کی بات کو سننے کے لیے آیا ہے. تو دنیا کی محبت میں اور اللہ سے محبت میں یہ فرق ہے کہ دنیا کی محبت میں حسد ہوتا ہے اور اللہ کی محبت میں محبتیں اور بڑھتی ہیں. ایک یہ تو 1000 کا مجمع ہوگا، ہزاروں کا، 50,000 لاکھوں کا مجمع، اللہ اکبر. ایسے کندھے سے کندھا ملا کر اڑیسہ گیا میں کم سے کم 50,000 کا مجمع، 40 گاؤں کا سیرت کا پروگرام. ہمارے ایک شاگرد تھے مفتی نجیب اللہ اشرفی، انہوں نے وہاں الحمدللہ اہتمام کیا اور 40 گاؤں کے مجمع کو سیرت کے عنوان پر بلایا. نظر جائے جہاں تک مجمع ہی مجمع، کوئی اختلاف نہیں، انتشار نہیں، لڑائی نہیں. ہر ایک کی نگاہ اسٹیج سے ملنے والے پیغام کی طرف کو لگی ہوئی تھی. اس سے پتہ چلا کہ دنیا کی محبتوں میں لڑائی، دنیا کی محبتوں میں حسد، دنیا کی اللہ کی محبت میں حسد نہیں ہے. اللہ کی محبت میں آپس میں پیار ہے، الفت ہے، اتحاد ہے، قلوب کا جڑنا ہے، قلوب کا منتشر ہونا نہیں. ایک عام فرق، اللہ کی محبت کا نتیجہ ملاقات ہے. اللہ کی محبت کا نتیجہ ملاقات ہے اور دنیا کی محبت کا نتیجہ جدائی ہے. کیا ہے بھائی؟ جتنا چاہے چاہ لو، جتنی چاہے راتیں عیاشی میں، مکاری میں، غفلتوں میں، مستیوں میں، اور دن رات ناجائز سیٹنگ اور چیٹنگ اور دن رات ناجائز تعلقات میں گزار لو، لیکن ایک دن انجام جدائی ہے. اور اللہ سے جتنی چاہے محبت کر لو، انجام جنت الفردوس میں اللہ کی زیارت و ملاقات ہے. اور کیسی زیارت و ملاقات؟ جس کے بعد اعلان کر دیا جائے گا. کیا اعلان؟ ایسی زندگی ہے جس کے بعد موت کبھی نہیں آئے گی. ایسی جوانی ہے جس کے بعد بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا. اور ایسا رہنا ہے، ایسا خلود ہے جس کے بعد تمہیں زندگی میں کبھی کوئی اس جنت سے نکالے گا نہیں. تو جوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے یا دنیا کی فانی چیزیں ہونی چاہیے؟ کون ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ کی ذات عالی سے محبت. یہ ہمارا ایمان ہے، ہماری معراج ہے، ہمارے ایمان کی ترقی ہے، ہمارے بقا اور دوام اور استمرار اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اگر محبت کو برقرار رکھنا ہے تو وہ محبت باری تعالی ہے. اللہ بھائی اس مبارک مجمع کو بے حد قبول فرمائے. میں اپنی اس دعا سے اپنے اصل مضمون کو شروع کرنا چاہتا ہوں جو میں نے یہاں کے زندہ دل عوام کو اس درجے محبت کے ساتھ طالب علم کی بات کو سننے کے لیے اور ہمارے اکابر کی بات کو سننے کے لیے اور ہمارے بڑوں علماء اور بزرگان دین جو میرے بعد آئیں گے وہ الحمدللہ علاقے کے نہیں ملت اسلامیہ کے عظیم زندہ دل اور غیور اور بابرکت اپنے وقت کے علماء ربانیین ہوں گے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، آپ کے سامنے اپنا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس سبق میں اگر کچھ سمجھ، کچھ پیغام اور کچھ نصیحت ملے تو اس کو دلوں کی زمین پر لکھ کر جائیے کہ ایک طالب علم دیوبند سے آیا اور اپنے دل کا درد کہہ کر کے گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ تقریباً 150 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر، آج میں پورے دن سے سفر میں ہوں اور روزے سے بھی تھا اور پھر رات بھی 2 پروگرام تھے. ہمت تو نہیں ہے بولنے کی، لیکن مولانا عبداللہ صاحب اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم، عمل، صالحیت، صلاحیت میں خوب برکت عطا فرمائے. انہوں نے کیسا حسین خوبصورت چمن دیا ہے کہ اس میں آ کر کے کیسا بھی پز مردہ طبیعت کا حامل انسان جب اتنا سنجیدہ اور بیدار مغز اور طلب والا
مجمع دیکھے گا تو یقیناً اس کے دل پر اللہ کی واردات اور اللہ کی طرف سے توفیق کا سلسلہ کہنے کا جاری ہوگا، اور پھر اللہ ایسی بات کہلوائے گا جو کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی ہدایت کا، نفع کا اور اللہ کی محبت کا، اس کی لقاء کا اور فکر آخرت کا، اور اپنی زندگیوں کو صحیح راہ پر اور صحیح رخ پر ڈھالنے کا سامان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو۔ ضرورت نہیں ہے اس کی؟ ضرورت ہے نہیں؟ ارے بھائی اللہ کے عشق کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو ایک نے بھی آمین نے کہی، دعا کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، میں شر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ اس لیے کہ جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا تو پھر دنیا کے کسی خطرے سے، دنیا کے کسی اندیشوں سے اور دنیا کے کسی پلاننگ اور منصوبوں سے ایمان والا اپنی ایمانی راہ سے متزلزل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جمتا ہے۔ جس وقت ہمارے شیخ الہند حضرت اقدس فریڈم فائٹر مجاہد آزادی حضرت شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں جب سریے گرم کر کر کے اور انگریزی داغتا تھا اور آپ کی چربی سے وہ سریا کی آگ بجھتی تھی، تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد رشید ہیں، ہائے ہائے کیسا شاگرد! آج تو استاد شاگردی کا مطلب صحیح ختم ہو گیا۔ جانا تھا جیل میں صرف شیخ الہند کو، شیخ الاسلام کو نہیں، لیکن شیخ الاسلام گئے اور پوچھا گیا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا میں جیل میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنے استاذ کی خدمت کر سکوں۔ اور مالٹا کی جیل سی جیل جیسا کناڈا میں سردی ہوتی ہے ایسی برف پڑتی تھی، اور حضرت شیخ الاسلام پوری رات ایک چھوٹا سا لوٹا مٹی کا بدنا پانی کا اسے اپنے پیٹ سے لگا کر لیٹ جاتے تھے، اور پیٹ کی گرمی اس کی ٹھنڈک کو برف جیسی کم کر دیا کرتی تھی، اور جب صبح کو استاد تہجد میں اٹھتے تھے تو وہ پانی جو پیٹ کی گرمی سے گرم کرتے تھے وہ پانی تہجد کی وضو کے لیے اپنے استاذ کو پیش کیا کرتے تھے۔ یہ استاذ تھے، یہ شاگرد تھے جن سے آج یہ رونقیں قائم ہیں۔ یہ ہمیں کوئی بازار میں تھوڑا ہی مل گئی، یہ سینوں سے ملتی ہیں، خدمتوں سے ملتی ہیں، احترام سے ملتی ہیں، ادب سے ملتی ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت اتنی اذیتیں سہتے ہو، ایک مرتبہ کوئی ایسی بات کہہ دو جو یہ آپ کو ستانا چھوڑ دے، کوئی نرم گفتگو کر دو۔ وار شیخ الہند فرمایا حسین تجھے شرم نہیں آتی؟ میں بلال کا روحانی وارث ہوں، میں حضرت امام احمد ابن حنبل کا وارث ہوں، میں حضرت مجدد الف ثانی کا وارث ہوں، میری چمڑی تو یہ جلا سکتے ہیں لیکن میں اپنے موقف سے ایمان اور اسلام کے پرچم کو جھکا نہیں سکتا۔ اس حوصلے کی ضرورت ہے، اس جذبے کی ضرورت ہے، اور آج کے ہندوستان میں اگر مسلمان نے اس جذبے کو اپنے اندر پیدا نہ کیا جو میں نے لاسٹ والے شہر میں کہا تو دوستو باطل کی پلاننگ اتنی خطرناک ہے کہ آج یہ جو رونقیں قائم ہیں یہ رونقوں پر اندھیرا چھا جائے گا۔ باطل اندر خانہ جٹا ہوا ہے اور ہم جٹے ہوئے ہیں ناک کی شادیوں میں، ہم جھکے ہوئے ہیں بہترین فارچونر مرسڈیز اور بہترین عالیشان گاڑیوں میں، بڑے بنگلوں میں، بڑی شادیوں میں، اور ایک دوسرے کو عدالت میں اپنے بھائی کو زمین بیچ کر نیچا دکھانے میں ان کے فیصلے ان کے بڑے نیتاؤں کے یہاں ہو جاتے ہیں، ہمارے فیصلے سر سر کر کے اپنے سرمایہ کو ضائع کر کے عدالتوں میں ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ وہ اندر نقب ہے، وہ نقب لگا ہے، وہ سوراخ
جس نے اس قوم کو اللہ کی نظروں میں، اس کے رسول کی نظروں میں، اللہ والوں کی نظروں میں اور دنیا کے حکمرانوں کی نظروں میں ذلیل سے ذلیل تر کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے شور مچ رہے ہیں نا، کبھی مائک پہ شور، کبھی پردے پہ شور، کبھی مدارس پہ شور، کبھی طلاق ثلاثہ پہ شور، یہ شور ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کبھی گوشت پر شور، کبھی گو ماتا کا شور، یہ شور ہیں سب۔ لیکن میں نے کتنی بڑی بات کہی اس کو سمجھیے، یہ تو بہت چھوٹے شور ہیں، آئیں گے چلے جائیں گے۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو، جہاں سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی تانبے کی طرح، دماغ انسانوں کے کھول رہے ہوں گے، نامہ اعمال اڑائے جا رہے ہوں گے، پتہ نہیں دائیں میں ملے گا کہ بائیں میں ملے گا، جنت کا فیصلہ ہوگا یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا، پل صراط پر جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا، یا کٹ کر کے گر جائے گا، اتنا نازک ترین شور۔ لیکن ایمان والا اس شور سے بھی گھبراتا نہیں ہے۔ تو دنیا کے شور سے گھبرا جائے گا؟ گھبرا جائے گا؟ گھبرا کے رہو گے؟ ہاتھ جوڑ کے رہو گے؟ جے شری رام کہہ کے رہو گے؟ یا لٹا کے، نوچ کے، دبا کے اور اپنا اثر رسوخ قائم کر کے رہو گے؟ زندہ دلی کے ساتھ رہنا سیکھو، ورنہ یہ دنیا لقمہ بنا لے گی۔ ہاں، اس لیے بھائیو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے، قدم، یہ پردے ہیں سب جو ہمیں ہماری ایمانی شناخت کو، اندر سے کلمہ اخلاص کی طاقت اور قوت کو کھینچنا چاہتے ہیں، یہ سب پردے ہیں جو ہمیں ڈرا رہے دھمکا رہے ہیں۔ لیکن سالم کہ یہ جذبات یاد رکھیے، قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے۔ مولی عبداللہ کرسی بہت چھوٹی سی ہے، بہت ہی چھوٹی۔ قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے، اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا، سرے دور چمکی تھی جو چند ساعت، دلوں پر وہ بجلی گراتا چلا جا۔ اس لیے آیا تھا نا مسلمان، یا اس لیے آیا تھا چھوڑ دو جی، اس لیے آیا تھا؟ یہ کرو گے؟ یہ کرو گے؟ ایسے مروڑ دو۔ ہاں، قدم رک نہ جائے جو حائل ہو پردے، اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا، سرے دور چمکی تھی جو چند ساعت، دلوں پر وہ بجلی گراتا چلا جا۔ اس لیے جذبے کے ساتھ رہنا سیکھیے۔ یہ زندہ دل قوم ہے، یہ امام قوم ہے، یہ قائد قوم ہے۔ اگر اس نے اپنے مقام کو پسند نہ کیا، اپنے مقام پر کھڑی نہ ہوئی، اور اس نے اپنی ایمان کی طاقت کو نہ پہچانا، ہائے ہائے کیا بتاؤں اس کلمے کی حقیقت۔ 53 حقائق ایسے ہیں قرآن پاک میں بیان کرنا شروع کروں تو 2 بج جائیں گے۔ صرف وہ کلمہ جو ہم اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ایک سرا اگر زمین کی للیانہ والوں کی زمین پر ہے، اور تو اس کا ایک سرا عرش الہی سے جڑتا ہے۔ ہائے ہائے، اسی کلمے سے متعلق تو خدا کے قرآن نے کہا، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے اور اس کی جڑ زمینوں پر ہے۔ اور اے اللہ کے بندو، جس ذات نے تمہیں ایسا تنتر منتر دیا ہو، ایسا کلمہ دیا ہو کہ جس کی برکت سے تمہارا تعلق ہیڈ کوارٹر سے جڑا ہوا ہو، تم بھی ہاتھ جوڑ کے رہو گے؟ ہاتھ جوڑ کے چھوڑو، زندگی میں انقلاب لاؤ، اپنے علماء کی مجالس کا اہتمام کرو، ہر علاقے میں قضاء کے، عدالت کے فیصلوں کے لیے علماء کی کمیٹیاں بناؤ۔ عدالتوں کے چکر مت لگاؤ اللہ کے واسطے۔ اپنے سرمایہ کو، اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے
عدالت میں مت گھسیٹو، اپنے علماء کے درمیان بیٹھ کر یہاں جو ناک نیچی کر لے گا کل قیامت میں اللہ اس کی عزت و وقار کے فیصلے فرما دے گا۔ خدا کے نبی کی بات نہیں سنی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، نبی کہتا ہے میں ضمانت لیتا ہوں اس کو عزت اور بلندی رفعت ملے گی، دنیا میں بڑا مقام ملے گا۔ یاد رہے گی بھائی یہ باتیں؟ اس لیے بھائیوں، خدا کا نظام ہے، جس زمانے میں جیسا ماحول ہوتا ہے اللہ اپنے پیغمبروں کو ایسا معجزہ عطا کرتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دور تھا، طب کا، حکمت کا، ڈاکٹری کا۔ ایسے ایسے حکیم تھے کہ جب مریض ان کے پاس آتا 2 دن پہلے اس نے کیا کھایا ہے، اس کے گھر میں کیسے فروٹ رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس کا چہرہ دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے۔ اتنے باکمال حکماء۔ تو اللہ نے اپنے وقت کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اسی انداز کے معجزے دے کر بھیجا۔ کیا معجزے دیے؟ اندھا آتا آپ کے پاس اور آپ ہاتھ پھیرتے اور وہ نابینا کیا ہو جاتا تھا؟ صحیح ہو جاتا تھا۔ کوڑھی مریض آتا تھا، آپ دم کر دیتے تھے، کوڑھی صحیح ہو جاتا تھا۔ زندہ جا کر قبر پہ ہاتھ مارتے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ دیو قیمت آدمی کھڑا ہوتا، مٹی جھاڑتا ہوا، قبر پھٹتی تھی۔ پھر وہ پوچھتا کیوں مجھے زندہ کیا؟ کہا اللہ کی قدرت دکھانے کے لیے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں رہنا چاہتا، مرنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا جاؤ مر جاؤ۔ وہ قبر میں گرتا، مر جاتا۔ یہ معجزہ کس کو دیا گیا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ اس زمانے میں طب فروغ تھا، تاکہ طب اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے اور اللہ کی قدرت کو تسلیم کرے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری تھی، جادوگری شباب پر تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا کیے گئے کہ جو معجزے بظاہر دیکھنے میں جادوگری معلوم ہوتے۔ جب آپ دربار میں گئے فرعون کے تو وہاں بڑے بڑے جادوگر تھے، سانپ انہوں نے ڈال دیے، پورا دربار سانپوں سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، یوں لیے کھڑے، اللہ کی طرف سے ارشاد عالی ہوا موسیٰ اس ڈنڈے کو پھینک دو۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جس وقت میں سارے صحن میں سانپ ہی سانپ ہو، اس وقت میں لاٹھی کی ضرورت ہے یا لاٹھی کو پھینکنے کی ضرورت ہے؟ آدمی کو بچنے کے لیے لاٹھی کی ضرورت ہے نا؟ لیکن یہ ہماری نظر کہتی ہے، اللہ کی خبر کچھ اور کہتی ہے۔ اللہ کی ارشاد عالی ہوا موسیٰ یہ لاٹھی پھینک دو۔ جیسے ہی آپ نے لاٹھی پھینکی، وہ لاٹھی جو بھی ہاتھ میں لاٹھی تھی ایسا سانپ بنی۔ ہائے ہائے، خدا کا قرآن کہتا ہے کأنہا جانن، ایسا سانپ تھا، اتنا بڑا اس کا جبڑا کہ فرعون کا پورا محل اس کے جبڑے میں آ جائے، اور جتنے جادوگروں نے وہاں سانپ ڈالے تھے وہ سارے سانپ یہ لاٹھی کیا ہو گئی اپنے اندر نگل گئی۔ اب یہ سارا منظر کون دیکھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، سارے سانپ نگل گئے۔ اب ایسے میں اگر کوئی یوں کہے کہ اب اس لاٹھی کو پکڑ لو، جو سانپ تھا، سانپ ہے، پکڑے گا آدمی؟ تو حضرت موسیٰ چونکہ پیغمبر ہیں، بہرحال بشر ہیں، اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ میں یوں کپڑا لگایا، اور کپڑا لگا کے جیسے ہی اسے چھوا، چھوتے ہی فوراً وہ سانپ بدل گیا اور کیا بن گئی؟ لاٹھی بن گئی۔ یہ کس کا معجزہ تھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ کو یہ معجزے دیے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں جادوگری کا دور تھا۔ اب یہ میرا ہاتھ ہے، حضرت موسیٰ کے بھی ہاتھ تھا علیہ السلام۔ میں اگر صبح تک بھی یہاں ہاتھ دے کے بیٹھا رہوں تو یہ ہاتھ سن تو ہو سکتا ہے لیکن جلے گا نہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اندھیرے میں جاتے تھے اور آپ کو روشنی کی ضرورت پڑتی تھی، فوراً یوں ہاتھ ڈالتے تھے، یوں نکالتے تھے تو اس لائٹ کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ یہ معجزہ تھا کس کا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ آپ ایسے دور میں پیدا ہوئے جو جادوگری کا دور تھا۔ اب آ جاؤ آخری اس بات پر،
جو میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں ان انبیاء کے حوالے سے. خدا کے محبوب پیغمبر میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے آخری پیغمبر. اب نہ اب کوئی امت آئے گی نہ کوئی پیغمبر آئے گا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ ملعون دجال جھوٹا تو ہو سکتا ہے لیکن خدا کا پیغمبر نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنی تکمیل دین کا اعلان کر دیا. تو قرآن پاک نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قیامت تک کے لیے پیغمبر بنانا تھا، ہائی ٹیکنالوجی کے دور کا پیغمبر بنانا تھا، میڈیا کے دور کا پیغمبر بنانا تھا، اس قمقموں اور ترقی کے دور کا پیغمبر بنانا تھا، اور اس دور کا پیغمبر بنانا تھا کہ جس دور میں لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اور اس زمین پر رہتے ہوئے چاند پر زندگی گزارنے کی تلاش اور ریسرچ اور کھوج کر رہے ہیں، اور سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ 2000 سے زائد لوگوں کی آبادی چاند کے اندر رہ سکتی ہے. جا کر کے لوگوں نے یہ تلاش کر لیا ہے کہ وہاں اتنا پانی، اتنی ہوا ہے کہ اتنی بڑی آبادی چاند پر رہ سکتی ہے. تو یہ کیسا دور ہے؟ ترقیوں کا دور ہے. آج غریب سے غریب گھر میں جو آسائش اور سہولتوں کی چیزیں ہیں، کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس کا تصور کیا تھا؟ کیا کبھی مغل شاہوں کے یہاں آپ کا گھروں میں جیسا فریج رکھا ہوا ہے، آپ کے جیبوں میں جو اے ٹی ایم ہے، کیا مغل شاہوں نے کبھی اس اے ٹی ایم کا تصور کیا تھا؟ آج آپ اپنی جیب میں ایک اے ٹی ایم لے کر اپنی حیثیت کے مطابق 50 لاکھ 40 لاکھ کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ جیسی جس کی حیثیت ہے اس حیثیت کو اپنی ایک کاغذ کی شکل میں لیے پھرتا ہے کہ نہیں پھرتا ہے؟ اور اس زمانے میں خزانوں کی چابیاں اتنی بھاری ہو جاتی تھی کہ انہیں لادنے کے لیے گھوڑوں کی اور اونٹوں کی ضرورت پڑا کرتی تھی. اس لیے بھائیوں، آج ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہائی ایٹمک انرجی کا دور ہے، روشنی کا اور ایجوکیشن کا دور ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ترقی کے دور کا نبی اور پیغمبر بنایا گیا تھا، ہائے 1400 سال پہلے دنیا میں بسنے والی قوم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، العلم من المہد الی اللحد. اے لوگو، علم گود سے لے کر قبر تک حاصل کرو. للیانہ والو، اگر میری نبی کی اس پیارے پیغام کو آپ نے سمجھ لیا تو خدا کی قسم زندگی کا زاویہ بدل جائے گا. آپ نے فرمایا، لوگوں علم گود سے لے کر قبر تک حاصل کرو. حالانکہ علم تو چند سالوں میں حاصل ہو جاتا ہے. آپ ماسٹر بنے، ڈاکٹر بنے، عالم بنے، مفسر بنے، محدث بنے، 10 سال میں 15 سال میں 12 سال میں کورس حاصل ہو جائے گا نا. کیا مفہوم ہے نبی کی بات کا جو نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یعنی زندگی کے آخری سانس تک علم حاصل کرو. کیسا وسیع نظریہ ہے. ایک دفعہ ایک بھوپال میں کانفرنس تھی، بڑے اس کے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر پروفیسر اختر الواسع اور کئی بڑی یونیورسٹیوں کے کالجز کے ذمہ داران. تو انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کا بڑا المیہ یہ ہے کہ مولویوں نے جو ہے یہ کہا کہ دین کی تعلیم حاصل کرو اور بس کافی ہے، اور ہماری قوم پستی کی طرف چلی گئی. میں بھی اس کانفرنس میں تھا. میں نے کہا، ہیلو ماسٹر جی، آپ کا علم بہت محدود ہے، آپ کا علم بہت محدود ہے. یہ علماء جس پیغمبر کی نمائندگی کرتے ہیں اور جس پیغمبر کے یہ وارث ہیں اور جس پیغمبر کے پیغام کو یہ دنیا میں پہنچاتے ہیں، اس پیغمبر کی حدیث ہے کہ علم گود سے لے کر قبر تک حاصل کرو. میں نے کہا، معلوم ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے BA کیا، BCom کیا، اگر تم نے MBA کیا ہے جی، اور تم نے فزکس میں، میتھمیٹکس میں، جغرافیہ میں مہارت حاصل کی، اور پھر دور بدل گیا، گریڈ کسی اور کورس کو ہو گیا،
تو اب تم یوں بیٹھ مت جاؤ کہ ہم نے تو علم حاصل کر لیا. نہیں، اس علم کو بھی حاصل کرو جو گورنمنٹ نے، کالجز نے، یونیورسٹیز نے نیا لانچ کیا ہے، تاکہ تم زمانے سے کندھے سے کندھا ملا کر چل سکو. یہ میرے نبی کی بات ہے. العلم من المہد الی اللحد. اس لیے میں کہتا ہوں، ابھی میں جب پڑھا رہا تھا آن لائن تو 300 علماء مجھ سے پڑھ رہے تھے پورے ملک سے اور 11 ملکوں سے، اور الحمدللہ 200 سے زائد مفتیان کرام نے سند حاصل کی، جن میں بہت سے ناظم، بہت سے محتمم، 12-13 جمعیت کے صدور. الحمدللہ انہوں نے مجھ سے تکمیل افتاح کیا. میں نے ان سے یہی کہا کہ میں آج بھی اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، حالانکہ ہر سال کئی سو علماء میرے شاگرد ہوتے ہیں، لیکن میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، اگر کہیں میری غلطی ہو تو مجھے استاذ کا خیال مت کرنا، میری غلطی بتا دینا، اس لیے کہ ہو سکتا نہیں بلکہ یقینی ہے کہ یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں یہ مجھ سے علم میں 1000 درجہ بہتر ہیں. یہ طلب رہے گی تو علم بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ بڑھے گا نا، زور سے بولو، بڑھے گا نا. تو اسی طلب کے ساتھ جینا ہے اور اسی طلب کے ساتھ مرنا ہے، اور یہی پیغام ہے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ علم مہد سے یعنی گود سے قبر تک حاصل کرو. اس کی مثال دیتا ہوں. پہلے ٹائپسٹ کا دور تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کچہریوں میں، منشیوں میں، وہ بیٹھے رہتے تھے، مشین ٹک 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 وہ الفاظ چھاپتی رہتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا باہنر سمجھتے تھے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد 94-95 کے بعد کمپیوٹر آنا شروع ہوا تو آہستہ آہستہ وہ زمین کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. وہ ٹائپسٹوں کا دور ختم ہو گیا. اب جتنے گورنمنٹ کے یہاں ٹائپسٹ تھے تو گورنمنٹ نے ان سے کام لینے کے لیے حیدرآباد سینٹر میں بھیجا کہ جاؤ نیا کورس کمپیوٹر کا حاصل کر کے آؤ، ورنہ ہم تمہیں ریزائن دے دیں گے اور تمہیں گورنمنٹ جاب سے کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے. کس کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے؟ میرے محبوب نبی کی، جس نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو، کہاں سے لے کر؟ گود سے لے کر قبر تک. یعنی جو نیا کورس آتا رہے اس کو حاصل کرو، تاکہ تم زمانے کے ساتھ دوش بدوش کھڑے ہو کر زمانے کے ساتھ چل سکو. تو نوجوانوں تیار ہونا پڑھنے کے لیے، اپنے نبی کی خواہش پورا کریں گے نا انشاءاللہ، یا ساری رات اسی میں گزاریں گے؟ اللہ کے واسطے اس عیاشی سے، اس مستیوں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، ورنہ یہ قوم تباہی کے آخری دہانے پہ پہنچ جائے گی. میں نے آپ ہی کے گاؤں میں دوسرے جلسے میں یہ بات کہی تھی. علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جس قوم کی تباہی کا ٹائم آتا ہے اور اللہ کی نظروں سے جب وہ گر جاتی ہے اور اس پر غیروں کی طرف سے عذاب آنے کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ اس زمانے کے اور اس قوم کے نوجوانوں کو حیا کی جگہ بے حیا، علم کی جگہ جہالت، ادب کی جگہ بے ادبی، آوارگی اور عیاشی اور فحاشی ان جوانوں کا زندگی کا فیشن بن جاتی ہے، اور یہ اس قوم کی تباہی کے تابوت میں آخری کیل ہوتی ہے. سمجھے بھائی؟ یاد رہے گی جوانوں، یاد رہے گی نا. اس لیے آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ ہندوستان کا مان ہیں، آپ ملت اسلامیہ کی پیشانی کا جھومر ہیں. جس ملت میں صلاح الدین ایوبی، محمد ابن قاسم 18 سال کا نوجوان جس نے تاریخ کی کایا پلٹ کے رکھ دی، خدا کی قسم نوجوان تو چند ایک بھی ہوں قوم کے دھارے کو پلٹ دیتے. ایسا نوجوان بننے کے لیے تیار ہے نا بھائی؟ یہ کب بنیں گے؟ جب ہم علم سے جڑیں گے، علم والوں سے جڑیں گے، اپنی تعلیمی مساحی شبینہ کلاس علماء کے یہاں رکھیں گے. علماء کے یہاں خود کہیں گے ہم 1 گھنٹہ فیکٹری سے، کالج سے، یونیورسٹی سے آ کر
ہم 1 گھنٹہ تعلیم بالغان کے نام سے پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم صحابہ کی سیرت کو یاد کر سکیں، مجاہدین کی سیرت کو یاد کر سکیں، ان جوانوں کو پڑھ سکیں، اس صلاح الدین ایوبی کو پڑھ سکیں. آئے ہائے، اس کی قبر پہ بھی حاضر ہوا اور مصر میں قلعے میں بھی اس کے حاضر ہوا، اور ان آنکھوں نے اس مبارک قلعے کو دیکھا. اس نوجوان جس نے اس قوم کی اتنی فکر کی، جب 1 لاکھ بحری بیڑا فوجیوں کا یہودی لے کر مسلم بستیوں کو برباد کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو وہ نوجوان بیت المقدس میں گھس گیا، 21 سال کا نوجوان، اور راتوں کو اتنا رویا اللہ کے دربار میں. صبح کو جب نکلا ہے تو ایک خدا مست فقیر سامنے کھڑا تھا. آپ نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا ہے تو دعا کی درخواست کرنی چاہیے، لیکن وہ اللہ والا دل کی آنکھ سے دیکھنے والا تھا. وہ پہچانتا تھا کہ یہ نوجوان ضرور ہے لیکن خدا کا مست ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے. جب انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے، ہماری قوم پر حملہ ہونے والا ہے، 1 لاکھ فوج بحری بیڑے کے ساتھ سمندر کے راستے آ رہی ہے، تو معلوم ہے اس اللہ والے نے کیا جواب دیا. اس اللہ والے نے کہا، اے صلاح الدین ایوبی، جس قوم میں تجھ جیسے عزم جمع رکھنے والے نوجوان ہوں، اس قوم پر کوئی بحرہ بیڑا کامیاب نہیں ہوا کرتا. جو تو رات کو اللہ کے دربار میں پڑھ کے رویا ہے، تیرے آنسوؤں نے اس بحری بیڑے کو سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ فوجوں کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا ہے. دوپہر تک علم ہوا کہ اس اللہ کے بندے نے جو بات کہی تھی وہ حقیقت میں سچ تھی، اور وہ پوری فوج ماں اپنے ساز و سامان کے سمندر کے اندر غرق ہو. تو بنو گے نا ایسے نوجوان؟ اس وقت ضرورت ہے ایسے تعلیم یافتہ، ایسے فکر مند، ایسے باحیا اور ایسے باادب اور ایسے علم اور اپنی تاریخ سے واقف نوجوانوں. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو بدلیے اور اپنی جوانی کو اسلام کی سربلندی کے لیے لگائیے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا، ہائے ہائے، نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے. ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے میدان سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے.